ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ساری بستیاں ہلاک ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فما اغنت عنہم، فائدہ نہیں پہنچایا ان کو، آلہتہم التی، ان معبودوں نے، یدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، من شیء، ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا، بیکار چیزوں کی رضا میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی۔ آج بھی دیکھیں نا، پتھر کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو بیکار چیزوں میں مجھے یہ آیتیں جب میں پڑھتا ہوں مجھے روحانی عامل یاد آ رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی برحق ہونے کی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، وہ جو آپ کو اعمال بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں لوگ وقت لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہوتے ہیں جس کا آؤٹ پٹ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں بیکار ضائع جا رہی ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمل بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اس عمل کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بس ادھر سے فلاں بزرگ سے سن لیا، فلاں عامل سے سن لیا، فلاں روحانی علاج والے سے سن لیا، اپنے باپ دادا سے سن لیا، اپنے کلچرز کو دیکھ لیا، اسی کو دیکھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت بالکل رائگاں جا رہی ہے، بیکار جا رہی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں انہوں نے جن لوگوں کو معبود بنا کے ان کی پرستش کی تھی، ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، وہ معبود ان کے جب خدا کا عذاب آیا ہے تو من شیء، ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب۔ اور چلو یہ ہوتا کہ فائدہ نہیں آتے تو نقصان تو نہ پہنچاتے نا، لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں، ان معبودوں نے اضافہ نہیں کیا غیر تدبیب، سوائے نقصان کے، یعنی نقصان میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ کیا مطلب کہ ان معبودوں کی عبادت سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا، اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں نا تو جن چڑیل بھوت تو بھگاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو اور مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کسی غلط ڈاکٹر یا غلط حکیم سے جب علاج کراتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی غلط دواؤں سے آپ کو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بغیر دلیل کے، بغیر کسی سائنٹیفک لاجک کے کبھی کسی کی بات کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے، نہ کلچر کو فالو کرنا چاہیے، نہ کسی شخصیت کو فالو کرنا چاہیے، جب تک ہمارے پاس دو دلائل میں سے ایک دلیل نہ ہو۔ ایک دلیل ہوتی ہے عقلی، جو تجربوں سے انسان سیکھتا ہے، عقل سے فیصلہ کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، وہ ہے عقل۔ دوسری اس سے بھی بڑی دلیل ہمارے لیے ہے اللہ، اس کے رسول کی بات، یعنی جس کو اسلام کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں۔ تو جب تک شریعت سے یا عقل سے کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے، ہم کسی بات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور لائحہ عمل زندگی کا طے نہیں کر سکتے۔